سلام یا رمضان رمضان سلام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین قدر، آج ماہ رمضان کی 9ویں تاریخ ہے، 9واں روزہ ہے، اور یہاں پہ ماہ رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے جو گفتگو کی جا رہی تھی، اسے ہٹ کر ایک بہت بڑی مناسبت جو ماہ رمضان میں ہے اس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ سنت رسول ہے۔ وہ مناسبت یہ ہے کہ 10 ماہ رمضان کو حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ، پیاری زوجہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ کا اس دنیا سے وصال ہوا، اور اس عظیم ہستی کا تذکرہ، خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ سنت رسول ہے۔ حضور علیہ السلام جب تک زندہ رہے اکثر اپنی اس شریک حیات کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، لہٰذا ہم رسول کے امتی ہیں اور اپنے رسول کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کہ حضور اکثر تذکرہ کرتے اور خوش ہوتے، تو ہمیں بھی جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ اس لیے کرنا ہے کہ اس سے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں اور ان کی خدمات کو وہ بیان کرتے تھے، اگرچہ کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتا، لیکن ہم بھی حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا سلسلہ نسب قریش سے، خاندان قریش سے ہے، اور قصا تک پہنچ کر خدیجۃ الکبریٰ کا سلسلہ نسب رسول اللہ سے جا ملتا ہے۔ گویا یہ ہستی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے ہے، جن کے لیے علامہ وحید الزمان نے بھی بیان کیا ہے اور بھی علماء نے لکھا ہے کہ مریم خیر نسائہا و خدیجہ خیر نسائہا، مریم اپنے زمانے میں بہترین عورت تھی، اللہ اکبر، اور خدیجۃ الکبریٰ اپنے زمانے میں بہترین عورت تھی۔ اور اسد الغابہ میں تو یہاں تک آیا ہے کہ حضرت خدیجہ کا ایک قصیدہ لکھا گیا، کانت فی الجاہلیت یقالها الطیبہ الطاہرہ، کہ خدیجۃ الکبریٰ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں پہلے آنے والی مستور، جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ رسول کا حرام بنے، اور ان کا قصیدہ کیا ہے کہ اس جاہلیت کے دور میں جہاں سلسلہ نسب انتہائی غلط تھا، جہاں حلال اور حرام کے پہچان ختم ہو گئی تھی، بہت کم لوگ جو سلسلہ نسب میں طیب و طاہر تھے، اس ماحول میں جہاں عورت کو کوئی عزت نہیں تھی، اللہ کانت فی الجاہلیت طیبہا، یعنی جاہلیت کے دور میں بھی اگر کسی کو طیبہ اور طاہرہ کہا جاتا تھا تو وہ خدیجۃ الکبریٰ، جن کے لیے کہا گیا اول المؤمنات۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، سب سے پہلے رسول اللہ پر اور اللہ پر ایمان لانا، ام المؤمنین والمؤمنات، یعنی اور کسی کو حقیقی، یعنی رسول کی اولاد تو کسی اور سے نہیں ہے، حقیقی ماں تو سادات کی یہی ہے، باقی تو اعزازی ماں ہے نا، رسول کی زوجہ تو نسبت سے ماں ہے،
یہ حقیقی ام المؤمنین ہیں، ام المؤمنات ہیں۔ وہ کیسے مومنین اور مومنات ہیں جو اپنی حقیقی ماں کا تذکرہ نہیں کرتے۔ لہذا خدیجۃ الکبریٰ، اللہ اکبر، وہ عظیم ہستی ہے جس سے حضور علیہ السلام کی نسل چلی۔ آج دنیا میں جتنے سادات ہیں کس کے بیٹے ہیں؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے، فاطمہ الزہرا کی ماں کے۔ جتنے بھی سید ہیں، چاہے شیعہ ہیں چاہے سنی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم فاطمہ کی اولاد سے۔ تو جو حقیقی ماں ہے اس کے آج مسلمانوں کو وہ دن منانا چاہیے جسے حق حاصل کہا جائے، ام المومنین و مومنات، ام المعصومین، ام سادات، ام الحسن، جدت الحسن والحسین، ام زہرا، خدیجۃ الکبریٰ سلام۔ بی بی کے بہت سارے لقب ہیں، سیدۃ الحرم یعنی حرم مکہ کی سردار خاتون، ملکۃ البطحاء، اللہ اکبر، ملکۃ العرب، کرینہ تو حبیب اللہ یعنی حضور کی رازدار بی بی، حافظ دین اللہ، حضور کے یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرے، ناصر رسول اللہ، اللہ اکبر، یعنی حضور کی بیوی بھی تھی، شریک حیات بھی تھی، رازدان بھی تھی، ناصرہ یعنی رسول کی مددگار، جس کے لیے روایت میں ہے کہ من انفقت مالہا فی نصرت سید العالم، جس نے اپنا مال حضور جناب سیدہ خدیجہ، تاریخ بتاتی ہے ملکۃ العرب، بہت مال تھا، اب اس میں اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتا، تو بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھی، بہت بڑا مال، وہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنے والی۔ باقی بھی بیویاں آئی ہیں، وہ لینے آئی ہیں، یہ دینے آئی ہیں، فرق ہے، لیکن جس نے سارا کچھ لوٹا دیا اور شیب ابی طالب میں بھوک اور پیاس سے دن کاٹے، تکلیفیں اٹھائیں، اس کا تذکرہ کرنا پسند نہیں۔ ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ عظیم ہستی ہے جس کے لیے قرآن میں اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے، سورہ والضحیٰ میں، اللہ اکبر، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرا نبی کیا تم مال کے حوالے سے تنگ دست نہیں تھا کہ ہم نے تجھے غنی کر دیا، پورے جہان سے مستغنی کر دیا۔ حضور علیہ السلام جس کے لیے لکھتے ہیں کہ یتیم پیدا ہوئے اور پھر چچا نے پالا اور مال تو تھا نہیں، پھر حضور کیسے غنی ہوئے؟ اللہ نے کوئی روایت ہے کہ آسمان سے جبرائیل نے لا کے پیسے دیوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں اغناء بمال خدیجۃ الکبریٰ، جناب ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال پیغمبر کو دے دیا، کہا آج سے میری زمینیں، میرا سونا، میرا چاندی، میرے زیور، میرا سب کچھ اے اللہ کا نبی۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ اکبر، ایک دن حضور آئے، چہرہ اترا ہوا، اور بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کے اترے ہوئے چہرے پر پوچھے، وہ اچھی بیوی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے وہ ادھر ہے تو ادھر ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہا کہ قحط پڑ گیا ہے، مسلمان مر رہے ہیں اور تیرا مال ہے۔ تو بی بی نے فوراً غلاموں کو کہا کہ اس میں کعبے کے ارد گرد دیواریں نہیں تھیں، مکان نہیں تھے، مال سونا چاندی سکوں میں ہوتا تھا، ڈھیر لگا دیا۔ اب حضرت ابو بکر کہتے ہیں ایک طرف حضور اور جناب خدیجہ اور دوسری طرف ہم سارے مکے قریشی، اور بی بی خدیجہ بول کے کہتی ہے مکے والوں آج کے بعد میرے سارے مال کا مالک محمد مصطفیٰ ہے، چاہے کسی کو زیادہ دے، کم دے، تھوڑا دے، نہ دے، سارا میں رسول کو دے رہی ہوں۔ اس لیے قرآن ان قصیدہ پڑھتا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ فقیر نہیں تھے کہ میں نے دولت دی۔ تو جو اپنا سارا مال رسول پہ قربان کر دے، سبحان اللہ، اس کا کوئی نام نہیں لیتا، اس کی فضیلت نہیں پڑھی جاتی۔ اور وہ بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ جس کا آج یوم وفات ہے، اللہ اکبر، جب غار حرا میں جاتی ہے تو جبرائیل سلام لے کر آتا ہے
اور حضور سے کہا کہ خدیجہ آ رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جبرائیل جا کے خدیجہ کو مجھ اللہ کا سلام اسے پہنچا. یعنی خدیجہ وہ ہستی ہے جس پر اللہ سلام بھیجے. آج مسلمانوں سے سلام اللہ کہتے علیہا کہتے گھبراتا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی وہ بیوی ہے جو ہمارے سلاموں کی محتاج نہیں، جن پر خود اللہ سلام بھیج رہا ہے. تو اس بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا جو مقام ہے، بس میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ختم کرنے لگا. دیکھیں خصوصیات کیا ہیں. سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی خدیجۃ الکبریٰ، سب سے پہلے وحی سننے والی خدیجۃ الکبریٰ، سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ، سب سے پہلے رسول کی خدمت کا شرف حاصل کرنے والی، کہ پہاڑ پہ جاتی تھی. آج جوان آدمی وہاں نہیں چڑھ سکتا. اس پہاڑ پر ہم حج پہ قافلہ لے جاتے ہیں، لوگ چڑھنا مشکل ہے. وہاں ایک خاتون جاتی ہے حضور کے لیے پانی لے کر، یہ خدمت کا شرف حاصل. سب سے پہلے صحابیت بننے کا کس بار سے؟ خدیجۃ الکبریٰ کا. سب سے پہلے جنت کی بشارت حاصل کی خدیجۃ الکبریٰ نے. حضور کے رازداں بیوی خدیجۃ الکبریٰ. اللہ اکبر. کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو رسول اللہ کو تسلیاں دیتی تھی. کتنا بڑا شرف ہے. رسول اللہ، اللہ اکبر. اور اکثر اللہ کی طرف سے جس پر سلام آئے، جس نے حضور کے ساتھ 25 سال 30 سال گزارے. اللہ اکبر. عباس تو لکھا کہ جنت سے جن کے لیے کفن آیا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضور نے اپنا قمیص جن کو دیا. یہ ہے خدیجۃ الکبریٰ. چار رسول اللہ. اس لیے حضور، بس ختم کرنے لگا ہوں. حضور فرماتے ہیں، اس لیے کسی بیوی نے اعتراض کر دیا خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد، وہ تو مر گئی، وہ بڑھیا اس دنیا سے چلی گئی، آپ کو اللہ نے بہتر بیویاں دی ہیں. حضور فرماتے ہیں نہیں واللہ خدیجہ جیسی کوئی نہیں ملی. لقد آمنت بھی اذا کفر الناس، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے. صادقانی، میرے اس وقت اس نے تصدیق کی جب لوگ مجھے ٹھکرا رہے تھے. تو حضور علیہ السلام کی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو خدیجہ نے کہ رازقن اللہ الاولادہا، کہ اس سے اللہ نے مجھے اولاد کا شرف بخشا. فاطمہ تو زہرا جس کی گود میں آئے، حسن حسین کے جس کو نانی بننے کا شرف حاصل ہے. دنیا والوں تھوڑا سا غور کرو، کہیں ان کی محبت میں ہم نا انصافی تو نہیں کر رہے. کہیں کل ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ جس کا ذکر کرتے تھے ہماری مسجدوں میں اس کا کوئی نام نہیں لیتا، ہمارے درسوں میں اس بیوی کی کوئی عظمت بیان نہیں کرتا. کیا اس بیوی کا یہی قصور ہے کہ فاطمہ تو زہرا کی ماں ہے؟ کل حضور علیہ السلام کے سامنا ہونا ہے. ہماری بخشش کے لیے تو بھائی ہم مطمئن ہیں، اس لیے کہ حضور خود ذکر کرتے ہیں، بخاری ان سب کتابوں میں کہا ہے کہ بی بی خدیجہ کے گزر جانے کے بعد کثرت سے خدیجہ کا ذکر کیا. دنیا سے ظاہری طور پہ چلے جانے کے بعد مدینے میں ذکر کیا. کوئی بوڑھی عورت آ جاتی تو خدیجہ کی جو ہم سہیلی ہوتی اس کی عزت کرتے، کہتے کہ مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی. لہٰذا اس بی بی کی خدمات کو جتنا ہو سکے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے. انشاءاللہ توشہ آخرت ہے اور بی بی ہمارے لیے شفاعت فرمائیں گی. اور حضور یقیناً بی بی کے احسانات اتنے ہیں کہ اس بی بی نے اگر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اس بندے کی بخشش کروا دیں تو یقیناً وہ بخشش کروا دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.